بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین اطلاعات اور خبروں کے ساتھ پاکستان کے حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں۔ جی آج ہے 27 جون اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم مقدمہ زیر سماعت ہے۔ فیصلہ آیا ہوا ہے لیکن اس فیصلے کو اب تبدیل کرنا ہے، اسی لیے 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک سو کالڈ آئینی بینچ بنایا گیا اور پھر ایک اپنی پسند کی عدلیہ جو ہے وہ قائم کی گئی۔ دراصل یہ عدلیہ جو ہے وہ پی سی او کے تحت کام کر رہی ہے اور پی سی او ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے چوری شدہ الیکشن کو مینڈیٹ کو ہر صورت میں اس پہ مہر تصدیق ثبت کی جائے اور یہ کام سپریم کورٹ آف پاکستان سے کروایا جائے، اپنی پسندیدہ عدلیہ سے کروایا جائے۔ اور اس وقت لگتا یہی ہے کہ عدلیہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سب کے سب نہیں، وہ جنہوں نے پی سی او کے تحت قبول کی یہ نوکری، اس آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جناب حاجی امین الدین صاحب۔ ان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے اور ان میں کچھ وہ جج صاحبان بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا اور اب وہ فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں ان آرگومنٹس کے مطابق یہی لگتا ہے یہ گریٹر ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئین کو مزید مسمار کیا جائے، عدلیہ کو مزید مسمار کیا جائے، اور کہیں سے کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کو ابھی سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سچویشن ہے۔ آج سینئر موسٹ وکیل ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے آج ایک درخواست کی کہ جی مجھے آپ رخصت میری منظور ہوئی ہے تو میں رخصت پہ جا رہا ہوں، اینول لیو پہ جا رہا ہوں، تو یہ مقدمہ چند ہفتوں کے لیے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ پہلے بھی اتنے عرصے تک یہ مقدمہ آپ نے نہیں سنا، اب کیا افتاد آن پڑی ہے کہ آپ اس کو سماعت کو چند ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن حاجی امین الدین صاحب نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کے 5 سینئر موسٹ وکلا کو لیں تو ان میں سے حامد خان صاحب ایک ہیں، لیکن حاجی امین الدین صاحب نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ مسترد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس مقدمے کی سماعت فی الفور اور فیصلہ فوری چاہیے، اور فیصلہ کیا آنا ہے یہ بھی معلوم ہے، کیونکہ پہلے سے جو جج صاحبان اس بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے وہ فیصلہ بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے سوالات بتا رہے ہیں کہ انہیں بھی بہت جلدی ہے۔ اور جسٹس حاجی امین الدین صاحب تو پہلے ہی اپنا 2 جو ممبرز کا اختلافی نوٹ تھا اس کو اب اس وقت انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اب اس سو کالڈ آئینی بینچ کے وہ سربراہ ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوئی، اور آج حامد خان صاحب کو پہلے ذرا میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ حامد خان صاحب نے کیا کہا؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ جب الیکشن 90 دن کے اندر کروانا مقصود تھا تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 90 دن میں انتخابات کے مطابق تاریخ کا فیصلہ دے دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے جواب میں بدنیتی ظاہر کی اور کہا کہ ہم حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، اور نگراں حکومت نے قرار دیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ اور پھر بعد میں عدالت سے انتخابات کی تاریخ ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا جی بس میں آپ کے کس کیس سے متعلق کچھ نہیں، جسٹس مندوخیل نے کہا، اور تمام حقائق بتاؤں کہ دلائل دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیسے متعلقہ ہے۔ میری پوری بات سنے بغیر یہ نہ کہیں کہ کیا متعلقہ ہے اور کیا غیر متعلقہ۔ حامد خان صاحب کو جب انہوں نے دلائل دینے سے روکا کہ جی یہ آپ ارریلیونٹ بات کر رہے ہیں، تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ مجھے دلائل دینے دیں، اور جب میں دلائل دے دوں گا تو اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر لینا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط، لیکن آپ اس کو یہ نہ کریں کہ آپ اس کو میری بات کو ٹوک دیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 جنوری کی تاریخ رکھتے ہیں، اس مقدمے کی استدعا کی تھی، لیکن اس بینچ میں بیٹھے 2 ججز اس بینچ کا حصہ تھے۔ حامد خان صاحب نے کہا میری استدعا پر کہا گیا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیں، اور ہمارے لیے یہ بھی حیران کن تھا۔ وہی دن انتخابی نشان الاٹ ہونے کا آخری دن تھا۔ حامد خان صاحب اب ذرا تاریخ بتا رہے ہیں۔ ہفتے کا دن تھا، چھٹی پر تھا، لیکن یہاں رات 11 بجے تک کیس لگایا گیا، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیس لگایا، ہمارے امیدوار انتظار کرتے رہ گئے کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور آدھی رات کو
تو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات فیصلہ کیا گیا اور پھر ایک بھگدڑ مچ گئی پورے ملک میں، کیونکہ قاضی صاحب اس وقت مکمل طور پر اس جعلی نظام کو مسلط کرنے کا حصہ تھے، اور انہوں نے آدھی رات کو فیصلہ دیا، بلے کا نشان چھینا، اور پاکستان تحریک انصاف نہ ادھر کی تھی نہ ادھر کی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کو کہا گیا کہ اس کے ٹکٹ آپ تقسیم کر دیں، پھر ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور اس رات، اور ان کو بھی پریس کلب لا کے ان کی پہلے درکت بنائی گئی اور پھر اس کے بعد ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی۔ تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں حامد خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو تو ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور دوسری جانب انتخابی نشان کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم کہاں کھڑے تھے؟ کیا ہمیں ایسی صورتحال میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے؟ دوسری جانب یہی الیکشن کمیشن اے این پی کو وقت دے رہا تھا، اسی دن دے رہا تھا، اور اے این پی نے الیکشن کرایا ہی نہیں تھا، صرف جرمانہ کیا۔ اور میں نے کہا کہ ہم تو الیکشن کروا چکے، آپ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا آپ زیادہ جرمانہ کر کے مزید وقت دے دیں۔ ایک ہی دن میں اے این پی اور ہمارے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیا الیکشن کمیشن نے۔ اے این پی کو پہلی بار موقع دیا گیا، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کو اس سے پہلے کئی سال سے وقت دیا جا رہا تھا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب آ گئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے کئی سال وقت دیا گیا، آپ کے اپنے پارٹی آئین میں ہر چیز کو فل پروف بنایا گیا، آپ کا پارٹی آئین ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے، ہم وہ اچھا آئین بنانے کی سزا مل گئی۔ حامد خان صاحب نے کہا ہم تو آپ کے پارٹی آئین کی تعریف کر رہے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ شارٹ آرڈر کے بعد ہمارے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں رہا۔ حامد خان صاحب نے کہا شارٹ آرڈر قاضی فائزی صاحب نے دیا تھا، اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی شامل تھیں جو اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کیا کرتے؟ انصاف تبھی ہوتا ہے جب آپ انصاف کو دیکھتے ہیں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت خالی کھڑی تھی، اور 13 جنوری 2024 کو شارٹ آرڈر میں میں نے الیکشن کمیشن میں پیش کیا، الیکشن ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستانی تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے۔ اور پہلے بھی بہت سارے کیسز میں رینکنگ کی گئی، اور اس رات اس رات کچھ پارٹیز کے سربراہان اپنے گھروں میں چلے گئے اور وہ ہار چکے ہیں۔ اگلے دن انہیں بلا کر وکٹری سپیچ کرا دی گئی، یعنی کہ 8 فروری 2024 کی رات بہت سارے سیاستدان ہار چکے تھے، ان کو گھروں سے بلا کر حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ تقریر کریں۔ وکٹری سپیچ کروائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ سلمان اکرم راجہ کو 70,000 سے زیادہ ووٹ ملے، اور آروز نے لاہور راولپنڈی میں جو کیا، لوگوں کو کاغذات نامزدگی دینے نہیں دیا گیا۔ 9 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے، اور سیالکوٹ سے خواجہ آصف ہار گئے، صبح وہ جیتے ہوئے تھے۔ اور جسٹس مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں یہ حرکت کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سمیت یہی کیا، خیبر پختونخوا پھر بھی بہتر آروز تھے، وکیل حامد خان صاحب نے کہا، اور فیصل آباد میں بھی آروز نسبتاً بہتر تھے، حامد خان صاحب نے کہا۔ 40 سال میں پہلی بار آروز ایگزیکٹو سے لیے گئے، اور عدلیہ کے آروز پر کہا جاتا تھا دھاندلی کر دی گئی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے آروز جیسے بھی تھے ان سے بہتر تھے۔ پہلی بار تھا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی نان جوڈیشل تھا، اور یہ الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ جسٹس مندوخیل نے کہا جس نے بھی لگایا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حامد خان صاحب نے جواب دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی لگایا تھا اچھا نہیں کیا تھا؟ مندوخیل نے کہا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا غلطی میری پارٹی کرے یا کوئی اور فرق نہیں پڑتا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جو بھی غلطی کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئے اور اس کے غلط کاموں کو توثیق دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب نے کہا کہ بلے کے نشان پر نظر ثانی 21 اکتوبر 2024 کو مقرر کی گئی، 20 سے 21 اکتوبر کے درمیان 26ویں ترمیم ہو گئی۔ میں نے اگلے دن پیش ہو کر کہا کہ ایک جانبدار جج کے سامنے دلائل دینا نہیں چاہتا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے مطابق بینچ پر اعتراض بھی کیا مگر درخواست خارج کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ وہ جج صاحب یہاں موجود نہیں، بہتر ہے آپ ان کے بارے میں بات نہ کریں، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں حاجی امین الدین جو ہیں وہ ان کے خلاف انہوں نے کہا بات نہ کریں، میں تو حقائق پیش کر رہا ہوں، حامد خان صاحب نے کہا۔ اور جج صاحب نے نظر ثانی یہ کہہ کر خارج کی کہ دلائل دینا نہیں چاہتا، وجہ نہیں لکھی، یہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ لکھ کر گیا۔ اور جسٹس مندوخیل نے کہا آپ کیوں دوسرے کیس کو یہاں لا رہے ہیں؟ اور حامد خان صاحب نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ایک جماعت کو نشانہ بنایا گیا۔ اور حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ حالت مد نظر رکھیں ہم کیسے سنی اتحاد میں گئے، اور عملی طور پر سنی اتحاد اور پی ٹی آئی میں فرق نہیں۔ انہوں نے کہا جسٹس حاجی امین الدین صاحب نے کہا کہ
عملی طور پر سنی اتحاد اور پی ٹی آئی میں فرق نہیں، حامد خان صاحب نے کہا، لیکن جسٹس امین نے کہا کہ یہ دلیل اکثریتی فیصلے کے خلاف چلی جائے گی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم نے آپ کو توقع سے بڑھ کر ریلیف دیا تھا، آپ کے ایک لیڈر کا بیان تھا کہ اتنی توقع نہیں تھی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، حامد خان صاحب نے کہا، پھر ریکویسٹ کی کہ آپ کیس کو معطل کر دیں اور اس کیس کی سماعت معطل کر دیں اور میری چھٹی منظور کریں، لیکن وہ ریجیکٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ دلائل جو ہیں وہ کل تک انہوں نے کہا کہ جاری رہیں گے اور کل یہ دلائل دیے جائیں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ بقول آپ کے یہ 1960 سے چلا آ رہا ہے، ہم وہ مانگ رہے ہیں جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھی، اسے ختم سیاستدانوں نے کرنا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں آپ کو بیٹھ کر سننا ہوگا، جسٹس مندوخیل نے کہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانبدار جج کہنے پر جسٹس حاجی امین الدین جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں آ گئے دوران سماعت، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جج صاحب یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ اب ہم ان سے متعلق باتیں کریں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ میں تو حقائق پیش کر رہا ہوں، جو حقائق ہیں وہی بیان کر رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے 1,60,000 ووٹ ملیں گے۔ جسٹس حاجی امین الدین صاحب نے کہا کہ وہ آپ کی انفرادی کوشش تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میری کوئی کوشش نہیں تھی، میں تو صرف اتنا کہا کہ میں پی ٹی آئی عمران خان کا امیدوار ہوں، تو مجھے 1,60,000 ووٹ مل گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ انہوں نے صرف نشان لیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کیا، سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جب ہم نے مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرائی وہ اسی بنیاد پر واپس ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے پاکستان کی عوام کو جمہوری حق دینا ہے، آپ نے مجھے یا کسی اور کو سزا نہیں دینی، آپ یہاں عوام کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن والے دن جس بینر پر عمران خان کی تصویر ہوتی تھی اس کو پھاڑ دیا جاتا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ یہ کیوں پھاڑے جا رہے ہیں، تو کہا کہ کسی ادارے کے حکم پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 3 نومبر کے بعد آرڈیننس کو جب مستقل کیا گیا تو عدالت نے قلم قرار دیتے ہوئے راستہ دکھایا کہ آرڈیننس کو پارلیمنٹ کے سامنے لانا ہوگا، اگر پارلیمنٹ کی مرضی ہوگی تو آرڈیننس کو جاری رکھے گی، نہیں تو ختم کر دے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن کو تسلیم نہ کر کے جواز بنایا اور کہا کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت تسلیم نہیں کرتے، جس پر 13 ججز نے کہا تحریک انصاف بطور جماعت کام جاری رکھ سکتی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا جواز غلط تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر عدالت سے متعلق حقائق چھپائے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک مخصوص سمت میں جانا چاہتا تھا، اور میں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ جمع کرایا 13/1/2024 کو، رسید بھی لی، لیکن میرے ریکارڈ کے ساتھ ٹکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جسٹس سلیم اختر نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ 199 کے تحت ریلیف کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے جس سے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ جتنی بھی قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، قانون کو واپس نافذ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حاجی امین الدین نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا کر سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ جسٹس حاجی امین الدین صاحب جو ہیں وہ بار بار ان کو ٹوکتے رہے اور اپنی پسند کے آرگومنٹ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ تو یہ صورتحال رہی جناب سارا دن، اور اس کی سماعت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سر آپ فیصلہ تو پڑھیں، اسی عدالت نے فیصلہ دیا، پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کیا، ایک نہیں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا، باقی لوگوں کو جوائن کا نہیں، صرف حلف نامہ جمع کروانے کا کہا، اور یہ دلائل۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر عدالت سے حقائق چھپائے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک مخصوص سمت کی طرف جانا چاہتا تھا۔ تو دیکھیں جناب یہ سماعت اب کل ہوگی، یا یہ سماعت آج دوبارہ پھر ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اندازہ ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیں گے۔ ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کر لیا اور بجٹ کے حق میں ووٹ بھی دے دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانی تنخواہ پر کام کرتی رہے گی، اور باقی سارے جو اختلافات تھے، پریس کانفرنسیں تھیں، دھمکیاں تھیں، وہ سب کا سب ایک نظروں کا دھوکہ تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔